مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر المقام المحمود میں سے سورۃ اللہب کی تفسیر۔ سورۃ اللہب مکیہ وہی 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے۔ اس کی تفسیر میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مولوی حمید الدین کہتے ہیں کہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ میں مسلمانوں کی فتح کی طرف اشارہ تھا، اور اس صورت میں کفار کی شکست کی طرف اشارہ ہے۔ مولوی صاحب کو ذہن اس صورت سے اس طرف متوجہ ہوا کہ قریش مکہ کا فرعون کون تھا۔ قرآن مجید کسی خاص آدمی کا نام نہیں لیتا، مگر اس صورت میں اس نے ابو لہب کا خاص طور پہ نام لیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب سے بڑی طاقت ابو لہب تھی، اس واسطے اس کا نام قرآن مجید میں لیا گیا ہے، اور اس شخص کا ذکر ہے، مگر اسلامی روایتوں میں یہ عام نظریہ ہے کہ اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مکہ کا حاکم ابو جہل تھا اور ابو لہب نہیں تھا۔ مولوی حمید الدین صاحب کو اس جگہ عام رائے سے ہٹ کر ایک نیا فلسفہ چھانٹنا پڑا، لیکن اس بارے میں ہمیں ان کی تفسیر سے موافقت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک رسالے کی شکل میں اس صورت کی تفسیر کی ہے، مگر ہم اور نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں پولیٹیکل طاقت انتہائی طاقت نہیں ہے، یعنی مستقل طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوسری طاقت کا نتیجہ ہے۔ طاقت در حقیقت سوشل ہوتی ہے اور اس سے حکومت پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمیز ہمیں تب سے پیدا ہوئی جب سے ہم نے یورپ کی انٹرنیشنل تحریک کا مطالعہ کیا، اور اس نے ہمیں قرآن مجید کی تفسیر میں بہت مدد دی ہے۔ ہمارے اکثر مفسرین اس کو مد نظر نہیں رکھتے، اس واسطے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یورپ میں بھی ساری طاقت اس سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کسی قوم کو دوسری قوم پر پولیٹیکل فتح ہو جائے اور سوشل فتح نہ ہو تو یہ پولیٹیکل فتح عارضی ہے، چونکہ سوشل فتح نہیں ہوتی، اس واسطے سوشل قومیں دوبارہ نکل آئیں گی اور ان کے خلاف سوشل طاقت جمع ہو جائے گی۔ ہم اس صورت کو سوشل فتح سے تعبیر کرتے ہیں، بیائی اسی طرح جس طرح سورۃ النصر میں پولیٹیکل فتح تھی۔ اب سوشل فتح میں جس چیز کا ذکر آنا چاہیے وہ ایک مقابل طاقت خاندان کی ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں مخفی دعا مانگی، جسے استعداد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی ہوئی خواہش تھی کہ اگر کسی برے خاندان کی سوشل مثال کا ذکر آنا منظور ہو تو ہمارے خاندان کے کسی گھر کی مثال ہونی چاہیے۔ ابو لہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس واسطے آپ کا یہ خیال کہ اپنے خاندان کی بری مثال پیش کی جائے ایک نہایت حکیمانہ فعل ہے۔ یہ آپ کی طبیعت کی مخفی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا اور ویسے ہی صورت کو۔ ایک دن میں نے مولانا محمود گورننگی سے کہا، قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سوا اگر کسی دوسرے گھر کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آ جاتا تو وہ ساری عمر کے لیے دشمن ہو جاتا، اور موجودہ صورت میں جو خرابی کا الزام ہے وہ آپ کے اپنے خاندان سے ہے، اور وہ یہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری سمجھ میں ابو لہب کو اگر عرب کی سوشل خرابی کا نمونہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر اسے حجاز کی پولیٹیکل طاقت کا نمائندہ بنا کر فرعون بنانا بالکل غلط ہے۔ مولوی حمید الدین صاحب مرحوم کا یہ خیال کہ قرآن مجید پولیٹیکل طاقت سے سیدھا نہیں لڑتا، دراصل شخصیت کے خیالات کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ ان سے متاثر تھے۔ اس صورت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ فقط ایک بد دعا ہے۔ آیت نمبر 1، تبت یدا ابی لہب، خدا کرے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور خود برباد ہو۔ آیت نمبر 2، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اپنے گھر کے اجتماع کے ذریعے جو اس نے مال کمایا ہے اور اس نے جو آدمی پیدا کیے ہیں، اللہ کرے وہ اس کے کام نہ آئیں۔ آیت نمبر 3، سیصلی نارا ذات لہب، جلدی ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 5، وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو آگ جلانے کے لیے ایندھن جمع کرتی ہے۔ آیت نمبر 5، فی جیدها حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کا رسہ ہوگا۔
اس طرز پر تفسیر کرنے کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ پولیٹیکل طاقت کے زور سے سوشل اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ لوگوں کی ذہنیت بدلنے سے ہوتی ہے، اور ذہنیت بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ توجہ اور تاثیر سے دوسرے ذہن پر اثر ڈالا جائے۔ اس کا دوسرا طریقہ دعا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پوری توجہ سے پیش کیا جاتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے۔ یہ صورت ایسے الفاظ میں نازل ہوئی ہے کہ یہ ہو چکا ہے۔ لوگوں نے غلطی سے اسے پیشن گوئی پر معمول کر لیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اور یہ محض دعا ہے۔ ہم کسی آدمی کے متعلق بد دعا کریں اور وہ قبول بھی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب کبھی نہیں ہوتا کہ اس آدمی کی قوت بھی سلب ہو گئی اور وہ اپنی پوری طاقت کے مطابق زور سے کام کر سکتا ہے، مگر مقابل میں اتنی طاقت آئے گی کہ وہ شکست کھا جائے گا۔ یہ شکست سوشل نوعیت کی ہوگی۔ یہاں مفسرین نے اپنی بد دماغی سے ایسے شبہات پیش کیے ہیں کہ ان کا اس جگہ ذکر کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ مسلم کہتے ہیں کہ جب انہیں بتا دیا گیا کہ ابو لہب مسلمان نہیں ہو سکے گا اور وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر اسے اسلام لانے کی دعوت دینے کا کیا مطلب؟ مگر جس طرح ہم نے ترجمہ کیا ہے اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ وہ جس وقت اپنی اصلاح کر لے گا اسی وقت سے وہ اول درجے کے آدمیوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بری مثال پیش کر رہا ہے وہ ختم ہو، یعنی بری مثال نہ رہے اور اس کو شکست ہو۔ شکست دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا یا ہدایت پا کر اس کی سوشل مخالفت کو شکست آ جائے گی۔ اس کا حاصل ہماری سمجھ میں یہ ہے کہ یہ صورت اسلام کی سوشل فتح کی خبر دینے والی ہے۔ سوشل اسلامی تمام عرب کی اور خصوصاً قریش کی بترچہ اتم ہو جائے گی۔ یہ سوشل فتح و اصلاح نتیجہ ہے ذہنی اصلاح و انقلاب کا۔ معاشرہ ہمیشہ ذہنی انقلاب کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس صورت اللہب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جنگ سے کسی قوم پر دوسری قوم پر غالب آ جائے تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر مغلوب قوم میں معاشرت وہی رہی، یعنی طبی ضروریات پوری کرنے کا طرز وہی سابقہ رہا، جیسے رسوم نکاح اور شادی اور آپس میں ملنا جلنا اور خانگی عادات وغیرہ ویسے کے ویسے ہی رہے، اور ان کے اقتصادی حالت بھی ویسی کی ویسی رہی، بلکہ جن رسوم پر ان کے لین دین تھے وہ بھی ویسے رہے، اور مال کسب کرنے کے طریقے بھی ویسے رہے، تو حکیم آدمی پیشن گوئی کرے گا کہ یہ مغلوب قوم فی الواقع مغلوب نہیں ہوئی، چند دنوں کے بعد ویسی کی ویسی بسر اقتدار آ جائے گی۔ اور یہی فلسفہ ہے جس پر آج کل یورپ ترقی کر رہی ہے۔ مثلاً اگر مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد ان کی خاندانی رسوم اور میل جول کی عادات ویسی کی ویسی رہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کے طریقے کسب رزق کے جو پہلے تھے ویسے ہی رہے، وہ پہلے کی طرح اپنے کفر پر رہے، تو چند دنوں کے بعد ویسے کے ویسے ہو جائیں گی، اور پھر بھی مکہ پر قبضہ کر لیں گے، بلکہ فاتح جماعت کا اثر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اہل مکہ کی معاشرت اور اقتصادی حالت میں ظلم بھی تھے اور خلاف انسانیت کام بھی تھے، تو جب تک ان کی معاشرت اور اقتصادی حالت کی اصلاح نہ کی جائے گی تب تک ان کے مفتوح ہونے پر کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا۔ معاشرت اور اقتصادی حالت کو انگریزی زبان میں سوشل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ان کی سوشل اصلاح کی طرف تھی۔ چنانچہ اہل مکہ کی بری معاشرت اور بری اقتصادی حالت سوشل کا ایک برا نمونہ دکھا کر اس پر بددعا کرنی تھی کہ یہ حالت ان کی نہ رہے بلکہ اصلاح پذیر ہو کر قرآن مجید کی تعلیم پر آ جائے، یعنی ان کی سوشل حالت ہماری تعلیم کے آگے شکست کھا جائے۔ چاہے جیسے اسلام پولیٹیکل جنگ کی حالت سے ان پر غالب ہوا اور وہ شکست کھا گیا، ایسے ہی ان کی سوشل حالت بھی شکست کھا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ابو لہب پر لعنت ہو، بلکہ ان کی معاشرت اور اقتصادی حالت کو شکست دینے کی بددعا کی اس صورت میں کی گئی ہے کہ یا اللہ ان کی حالت برباد ہو جائے اور اصلاح شدہ حالت ان پر غالب آ جائے۔ نمونے کے لیے اپنے خاندان کو مد نظر رکھا گیا، اور اس سوشل کی شکست تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ان میں ذہنی تبدیلی آ جائے۔ انہوں نے جن نظریوں پر اپنی حالت بنا رکھی ہے اور جس فلسفے پر ان کی سوشل حالت کا مدار تھا وہ بدل جائیں۔ آگے فلسفہ توحید کا سورہ اخلاص میں ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد انسانیت کا زیادہ مطمع نظر نقصان سے بچنے کی طرف ہوتا ہے، اور نفع کمانا تو خود بخود آ ہی جاتا ہے، اور شر سے بچنا یہ انسانیت کا اصلی تقاضا ہے۔ جس جماعت میں یہ نظریہ آ جائے تو اس کا کامیاب ہونا یقینی ہے۔ شر سے بچنے کا مضمون سورۃ الفلق میں ہے، جس میں کہا گیا کہ من شر ما خلق، اور اس کے بعد فلسفہ ہے، اس سے عدل پیدا ہوتا ہے، اور یہ سورۃ الناس میں ہے
ذہنیت کی تبدیلی فلسفہ سے ہوتی ہے، اور فلسفہ یہ ہے کہ ایک چیز کو مرکز بنا دیا جائے اور باقی اشیاء کو اس طرف راجع کر دیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ساری چیز فلسفہ کلیئر ہو گیا، اپنی ذہنیت کو اس طرح تبدیل کیا جاتا ہے کہ تمام انسانیت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی شر سے بچانے والا نہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ محبوب ہے، اور اسی سے محبت رکھنی چاہیے۔ جب اہل مکہ کا فلسفہ بدل جائے گا تو ضرور ان کی سوشل حالت بھی بدل جائے گی، اور یہ فتح جو جنگی ترقی سے طاقت سے ان پر ہوئی وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور قریش جماعت اسلام کے مفتوح ہوگی۔ مثال کے طور پر لیجئے کہ ہندوستان پر پولیٹیکل فتح مسلمانوں نے حاصل کی، مگر ملوک کی معاشرت اور اقتصادی حالت وہی رہی، اور ان کا یہ فلسفہ بھی وہی رہا۔ اگرچہ مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، مگر دراصل وہ مغلوب نہ ہوئے، ان کی طاقت ویسی کی ویسی رہی، آخر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دی۔